ارے اس بھائی کا مطلب یہ ہے جتنا پیار آپس میں سگے بھائیوں کا ہوتا ہے قرآن کے اس رشتے سے اس سے زیادہ پیار سگے بھائیوں سے زیادہ پیار ایمان کا ہے. اگر ایمان آپس میں ہے, ایمان کا رشتہ آپس میں ہے, تو انسان اپنے بھائیوں پر سب کچھ قربان کر دیتا ہے. اب آج فلسطین والے بے سر و سامان ہیں, ان پر بمباری کی جا رہی ہے, ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. تقریباً 4000 لوگوں کو, 4000 مسلمانوں کو اب تک شہید کر دیا گیا اور 12000 لوگوں کو جو زخمی کر دیے گئے ہیں, ہسپتال ان کے اکھاڑ دیے گئے ہیں, ان کی سرحدوں پر بمباری کی جا رہی ہے, ان کے گھروں پر بمباری کی جا رہی ہے, مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہے. لیکن آج 57 اسلامی ممالک جن کی زبان سے اتنا لفظ نہیں نکلتا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہاری مدد کریں گے. ارے یہی تو وہ قرآن کا, یہی وہ قرآن ہے, یہی وہ ایمان کا رشتہ ہے جس کو قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. لہذا حضور نے فرمایا تھا ارے کامل مومن ہی وہ ہے اگر کسی مسلمان کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی ہے, اس کا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر وہ عمل درآمد کرتا ہے. فرمایا مسلمانوں کی مثال ایسی ہی ہے, مسلمان بھی آپس میں جسم کی مانند ہیں. اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مسلمان بھائی بھی اس کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے. ارے قربان جائیں حضور کے صحابہ پر جنہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دیا اپنے بھائیوں کے لیے, اپنی بیویاں بھی ان کو طلاق دے دی. کہا حضور کا حکم ہے, یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ آپ میرے دینی بھائی ہیں اور آپ پر میرا سب کچھ قربان ہے. تو پھر آج 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود بھی فلسطین مجبور ہے, فلسطین مجبور ہے, فلسطین کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے یہودی جتنے بھی ہیں وہ سارے موت سے ڈرتے ہیں, یہودی موت سے ڈرتے ہیں, لیکن مومن مسلمان موت کو گلے لگاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں, اگر جنگ فتح کر لی, غازی بن گئے, تب بھی ان کے لیے ثواب ہی ثواب ہے. اور اگر جنگ میں وہ شہید ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں ان کے لیے تب بھی ثواب ہے. لیکن یہودی جو ہے ان کو کوئی ثواب نظر نہیں آتا, وہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں. لیکن ان کو اس بات کا علم ہے کہ اگر ہم فلسطینیوں پر بمباری کر رہے ہیں, فلسطین کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں, فلسطین کے گھروں کو ہم بے آباد کر رہے ہیں, تو ہم جانتے ہیں کوئی مسلمان عوام اٹھانے والا نہیں ہے. آج 57 اسلامی ممالک ہونے کی وجہ سے کوئی مسلمان کا ساتھ نہیں دے رہا. ارے وہ جنرل آصف منیر چیف آف آرمی اسٹاف, میں پوچھتا ہوں کون سے قرآن کے تم حافظ ہو, کون سا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ارے قرآن میں تو 500 سے زائد آیات ہیں جو جہاد پر مشتمل ہیں, جن کے اندر جہاد اور قتال ہے. اور رب نے یہی فرمایا جو قوم جہاد کرتی ہے وہ قوم ترقی یافتہ ہوتی ہے, وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اور جو لوگ جہاد سے پیچھے بھاگتے ہیں, موت سے پیچھے بھاگتے ہیں, تو وہ زمانے کے اندر ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتے ہیں. آج اگر ملک کے ایسے حالات بن گئے ہیں, آج لوگ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں, یہود و نصارہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں سے جہاد کو نکال دیا ہے. اور ہم نے جب ان کے دلوں سے جہاد کو نکال دیا ہے, اب ان کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے, اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پاکستان کی وہ طاقتور فوج, وہ مضبوط فوج جس کو اسلامی 57 ملکوں میں سب سے مضبوط اور طاقتور کہا جاتا ہے, ارے وہ فوج تم نے کس لیے بٹھائی ہے؟ اس کے قوم اس فوج کے ٹیکس کیوں ادا کرتی ہے؟ اس فوج کو کھلاتی پلاتی کیوں ہے؟ کیا اس دن کے لیے, کیا ہم نے یہ دن ایسا ہی دیکھا تھا کہ ہمارے مسلمان بھائی فلسطین میں وہ شہید ہو رہے ہیں, وہ زخمی ہو رہے ہیں, اپنے گھروں کو قربان کر رہے ہیں؟ ارے فلسطین وہ زمین ہے, وہ سرزمین ہے جس زمین کا تعلق انبیاء کے ساتھ جڑا کرتا ہے. ارے وہ زمین ہے جس زمین کا تعلق ہمارے آقا و مولا کے ساتھ جڑا ہے. ہمارے آقا و مولا نے اس فلسطین
सीना ने सफर किया। अरे उस जमीन का ताल्लुक जितने भी अंबिया आए, जितने भी कमो पेश 1,24,000 अंबिया आए, उनका ताल्लुक उस सब जमीन के साथ है। अगर आज वो फलस्तीनी, वो मुसलमान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उनका कोई दीनी, उनका कोई जाती मकसद नहीं है, बल्कि वो ये जानते हैं कि इस सरजमीन का ताल्लुक हमारे अंबिया के साथ है, इस सरजमीन का ताल्लुक हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। इसीलिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, हमने अपना घर भी कुर्बान कर दिया, हमने अपने बच्चे भी कुर्बान कर दिए, हमने अपनी आल औलाद सब कुछ कुर्बान कर दिया। सिर्फ किसके लिए? सिर्फ ईमान के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए। अगर हमारा ये ईमान का रिश्ता ना होता तो हम ये कभी ना करते। हमने कलमा पढ़ा है, हम हुजूर के गुलाम हैं और हम ही इस बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करने वाले हैं। आज हर मुसलमान को ये चाहिए कि उस तकलीफ को महसूस करे। हर मुसलमान पर ये फर्ज बनता है वो फलस्तीनियों की मदद करे। आज तरह तरह के कैंप लगे हैं, लोग इमदाद जमा कर रहे हैं। आपका भी ये फर्ज बनता है, अगर कुछ भी नहीं कर सकते, अगर 2 पैसे भी अगर आप अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए भेज दें तो उनका भला हो जाएगा। लेकिन हम उस पाकिस्तान हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, हमने आप लोगों को क्यों पाला? इस फौज को, आर्मी चीफ को, जितने भी सरकारी इदारे हैं, ये कौम क्यों पाल रही है? इसी दिन के लिए पाल रही है कि अगर मुसलमानों पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए, अगर दीन पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो मुसलमान जितने भी हैं उनकी फौज, उनकी आर्मी का ये काम बनता है कि वो मुसलमानों की मदद करें। ये मिसाइल, ये एटम बम किसके लिए रखे हैं? ये मुसलमानों पर चलाने के लिए रखे हैं या कुफ्फार की आंखों में आंखें डालकर उन पर चलाने के लिए रखे हैं? लिहाजा जितनी भी गवर्नमेंट है, जितने भी इदारे हैं, सबका ये फर्ज बनता है वो जानी तौर पर भी फलस्तीन की मदद करें और माली तौर पर भी फलस्तीन की मदद करें। अरे हिमायत करना, मजम्मत करना, ये तो हम जैसे लोगों का काम है जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके हाथ खाली है, लेकिन जिनके हाथों में एटम बम है, जिनके हाथों में मिसाइल है, उनका काम मजम्मत करना नहीं बल्कि मुरम्मत करना बनता है। और इन लोगों को ये चाहिए कि वो मुसलमानों की मदद करें। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु